جتنی تواتر کے ساتھ وہ رپلائز کر رہے ہیں اور ہر ایک کو وہ آپ سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ سے بھی بات کر رہے ہیں، ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے اردو بھی لکھنی شروع کر دی ہوئی ہے بیچ میں رومن، اور وہ اتنے ایک سیریس عہدے پر ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. تو اس کے باوجود اب یہاں پہ جو امپریشن آتا ہے ان کی وجہ سے وہ آتا ہے کہ یہ تو مذاق دیا چل رہا ہے، صرف ٹویٹ کی حد تک ہی معاملہ ہے. آپ کی انفارمیشن اس میں کیا ہے؟ یہ کنویڈ ہے یہ جو رچرڈ گرینل کہہ رہے ہیں فرام دا اسٹیٹس لیول، ناٹ جسٹ رچرڈ گرینل when he's saying by the way he state، لیکن پھر بھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس کی یہ کس حد تک پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تھرو آؤٹ دس ٹینیور میتھیو ملر سے، جب وہ ہمارے خٹک صاحب یا فریدی صاحب جو فرنٹیئر پوسٹ کے صاحبزادے ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں، انہوں نے میتھیو ملر نے بھی رگڑا، میں دسن لگا ایتھے آن لگا، وہ تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر سوال میتھیو ملر سے پوچھا کرتے ہیں. میں نے وہ براہ راست بھی دیکھی ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی اس کی دیکھی ہے یوٹیوب پہ. تو میتھیو ملر حبیب صاحب ہر موقع پہ ان کے سوال کو وہ کہتا تھا نو کامنٹس، یا یہ کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، یا یہ کہ ہم ڈیموکریسی پہ اور سسٹم پہ اور گورننس پہ بلیو کرتے ہیں، تو بھائی یہ نو کامنٹس ہے. کیا ایسی وجہ ہوئی ہے کہ تقریباً 40-42 دن کی مہمان جو حکومت ہے، بلکہ اس سے بھی شاید کام رہ گئی، اس حکومت کا وہی ذمہ دار اب ٹویٹ کر کے ریورٹ کر رہا ہے، اور چاہے وہ سزاؤں کا معاملہ ہو یا انسانی حقوق کا مسئلہ ہو یا ڈیموکریٹک فریڈم کا، اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے. اور اس ٹویٹ کے اوپر چاچا رچرڈ گرینل اسے کہتا ہے ٹو ویک ٹو لو، تیری گل تو چس نہیں آ رہی، کھول کے کہہ، ٹو لٹل ٹو لیٹ. ہاں وہ کہہ رہے کھول کے کہہ کہ فری عمران خان. تو بھائی یہ اتنی بڑی کائنیٹک تبدیلی اگر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اوپر آئی ہے ان کی ریاست کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ رچرڈ گرینل اس کا ایک میٹافر ہے. اور رچرڈ گرینل نے جو باتیں ٹویٹ میں کیں، وہ ایک سر میری بڑی پسندیدہ پریزنٹر تھی جو کبھی فاکس میں ہوتی تھی، تب میں اسے دیکھتا تھا، پھر اس سے پہلے ABC میں تھی، اب وہ ایک نیوز میکس نامی ڈیجیٹل ادارہ ہے، 100 ملین ہاؤس ہولڈ تک جا چکا ہے. یعنی گویا آپ کو خبروں سے دلچسپی نہیں ہے، خبروں سے پریزنٹر سے دلچسپی نہیں، اچھی پریزنٹر ہے، جیسے مجھے باجوہ بڑے پسند ہیں. جی اس کی اس نیوز صاحب چیک کرو ذرا، آپ کا ذکر آ کے نیوز چینل کی خوبی سن لینا سر. وہ امریکہ میں کیبل نیٹ ورک کی صورت میں 100 ملین پلس ہاؤس ہولڈز میں جا چکا ہوا ہے. تو اس لیے میرے لیے وہ ایک عام کوئی ادارہ نہیں ہے. 100 ملین کچھ زیادہ نہیں واقعات مطلب گھروں تک جا چکا. ہاں جا چکا ہوا ہے، تو آفیشیل فگر ہیں اس کے. تو وہاں پہ وہ نیوز لائن کے نام سے شو کرتی ہیں، لا ڈی گارشا اس کا نام ہے. اس کو انٹرویو دیا، میرا خیال ہے سراپا پہ بھی روشنی ڈال دیں بیونسے اور ان کی دیگر عادات و خصوصیات بھی بتا دیں، کیونکہ کیسوں کا رنگ بتائیے ذرا کیسا ہے، کیونکہ ذکر اس پریوش کا آ گیا ہے، سنہری مائل ہے. ٹھیک ہے، تو اس پریوش کا وہ آپ کو پتا فیشن انڈسٹری میں بڑا ان کا تعلق ہے. ذوق کی داد تو دیں سر، وہ ایک فیشن دیوا ہیں پریوش، ہاں فیشن مہوش، اور وہ ایک ایکٹر بھی رہی ہیں. چلو چھٹو نہ نکالتے ہو یار، اچھا خبر پہ مذاق میں سر سیریس ہو گئے. ان کے شو پر جو یہ انٹرویو ہوا رچرڈ گرینل کا، یہ ان کا شو تھا. اچھا ویسے میں یہ سمجھ رہا تھا ابھی یہ کہیں گے کہ اپنے شو پہ انہوں نے یہ کپڑے پہن رکھے تھے، اس طرح بال بنا رکھے تھے. وہ ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے ان سے. سر وہ جو انٹرویو ہے نا 10-11 منٹ کا، اس کا پہلا سوال تو واقعی انتہائی تشویش طلب ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کا جو باقی حصہ ہے اس میں میجر چنک جو ہے وہ عمران خان، PTI، سزائیں اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس ایشو کو کیسے دیکھتی ہے، اس پہ مبنی ہے. جہاں وہ کھل کے یہ بتا رہا ہے کہ عمران اور ٹرمپ میں مماثلت کیا ہے، جہاں وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ عمران کے دور میں امریکہ اور پاکستان کے بہتر تعلقات تھے، جہاں وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہی از این آؤٹ سائڈر جو کامن سینس کی بات کرتا ہے جیسے کہ ٹرمپ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جامی صاحب. اچھا اس کا مطلب یہ ہے حبیب صاحب کہ یہ جو وہ تمام باتیں کر رہے ہیں نا، اس کا سن لیں، وہ بتا رہا ہے جو سوال نون لیگ کے دوست پوچھتے ہیں نا کہ یہ اس کی انڈیویجول سٹیٹمنٹ ہے، اس کا جواب تو سن لیں. وہ کہتا ہے جو میرا وزیر خارجہ ہے وہ کمپیٹنٹ انف ہے، اس نے اس سلسلے میں پاکستان کا میزائل پروگرام ہو یا دیگر ایشوز ہوں اس پہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے. تو یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اسپیشل انوائے نامینیٹڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ. تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول سٹیٹمنٹ؟ وہ جو رابرٹ ڈینارو نہیں کیا سوری کیا نا مارکو روبیو ڈینارو کہہ دیا. میں عرض یہ کر رہا تھا سر کہ یہ جو آپ نے تلسی گیبرٹ کی سٹیٹمنٹ سن لی ہے؟ جی کیا ہے وہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ہیڈ ہے،
جو محترمہ نے جس کے اندر ساری ایجنسیاں آئیں گی, جی جی وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس. ہاں کہ ہم دنیا بھر میں ان خطوں میں جہاں پہ ڈکٹیٹوریل اور رجیم ایسی آپریٹ کر رہی ہیں, ہم اب ان کے حامی نہیں رہے, ہم اب جنتا ڈریون ڈیموکریسی کے حامی ہوں گے.